السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 13 اور رکوع نمبر 2 یعنی رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 13 سے پڑھیں گے۔ نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، نبأہم ان کا واقعہ یا ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو کہ وہ سب ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور زیادہ کیا تھا ہم نے ان کو، وزد واو اور زد زیادہ کیا تھا، نہ ہم نے ہم ان کو، ہدن ہدایت میں۔ اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، یعنی اے نبی ہم آپ پر ان نوجوانوں کی خبر، ان نوجوانوں یعنی اصحاب کہف کا واقعہ حق کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، یعنی ایمان بچانے کے لیے نوجوان اپنی جوانی کی ہی عمر میں اپنے عقیدے اور نظریے کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ اصحاب کہف کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس رکوع میں بھی اور اگلے رکوع میں بھی تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کرنے کا مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فتیتن، وہ نوجوان تھے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ شباب اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے نا، وہ لذت بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں توبہ اور عبادت کرنا انبیاء اور پیغمبروں کا شیوا بھی ہے اور ان کی عادت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ بڑھاپے اور بڑی عمر میں جب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر تو انسان یہی سوچتا ہے کہ چلو عبادت کر لیتا ہوں، پھر انسان کا جسم، انسان کی قوت طاقت بہت زیادہ ساتھ نہیں دیتی ہے، تو پھر جتنا جتنا ہوتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت ہی پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حارمک، یعنی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے نعمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غربت سے پہلے نعمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے نعمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص سے سوالات ہوں گے، اور جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال اس کی جوانی کے بارے میں بھی خاص طور پر کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم حشر کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے قدموں کو بھی ہلا نہ سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اب 5 سوال کون سے ہیں؟ نمبر 1، وہ اپنی عمر کے بارے میں نہ بتا دے کہ اپنی عمر کو اس نے کیسے گزارا۔ نمبر 2، کہ وہ اپنی جوانی کے بارے میں نہ بتا دے کہ اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ اور
نمبر 3 کہ مال کے بارے میں نہ بتا دے کہ اس کا مال کہاں سے آیا ہے، اور نمبر 4 کہ وہ جو مال جو اس نے کمایا اس نے خرچ کہاں پر کیا ہے، اور نمبر 5 کہ علم کے بارے میں کہ اس پر اس نے کتنا عمل کیا ہے، جتنا سیکھا ہے کیا اس پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا، اور آگے بھی پہنچایا ہے یا نہیں۔ تو یہ 5 سوال قیامت والے دن ہوں گے۔ کوئی بھی انسان ان 5 سوالوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ دیکھیں ادھر بھی جہاں بھی اصحاب کہف کا ہم ذکر پڑھ لیں تو وہاں پر فتیہ کے لفظ ضرور ہیں۔ آیت نمبر 10 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اذ اول فتیۃ، وہاں بھی نوجوانوں کی بات، یہاں پر بھی انہم فتیۃ، نوجوانوں کی بات، یعنی وہ جوان تھے، خوبصورت کڑیل شباب نوجوان تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَبَطْنَا، اور ہم نے مضبوط کر دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو، یا ہم نے جوڑ دیا مضبوطی کے ساتھ ان کے دلوں کو، اذ جس وقت قاموا وہ سب کھڑے ہوئے، فقالوا تو ان سب نے کہا ربنا ہمارا رب تو رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہ ہم پکاریں گے من دونہ اس کے علاوہ الہ کسی دوسرے معبود کو، لقد البتہ تحقیق قلنا ہم نے کہا اذن اس وقت، شتتا ظلم اور زیادتی والی بات جب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائیں گے، ہؤلاء یہی تو قومنا ہماری قوم ہے، اتخذوا کہ انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ اس اللہ کے علاوہ آلہۃ کئی معبود، لولا کیوں نہیں، یأتون وہ سب لاتے علیہم یہ دوسرے معبودوں کی پکارنے ان کی عبادت پر، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین جو واضح ہو، فمن تو کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، افترا جس نے باندھا علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کاذبا جھوٹ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ادھر جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی ہم نے آپ پر ان نوجوانوں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ چند شخصیات ایسی ہیں جو بڑی خوش قسمت ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اور ان کا قصہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، اسی طرح جس طرح وہ ایک خوش قسمت شخصیت تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بھی بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ مسلمان نوجوان ان کی سیرت و کردار کو پڑھ کر اپنے اخلاق اور اعمال کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی جوانی اور عالم شباب کا ہی امتحان تھا نا، جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی لیکن وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہ فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جوانی کی خدمات، انہوں نے اللہ کے دین کی خدمات کی، ان کو بھی سورہ انبیاء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی بھری جوانی میں اپنے تمام لوگوں کو صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام دیا کہ پوری دنیا کا ان کو امام بنا دیا، اور پھر انہی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے تمام کل کائنات اور تمام انبیاء کے جو امام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بتلایا ہے ان تمام قصوں کو
اس لیے کہ تاکہ آزمائشوں اور امتحانوں میں استقامت اختیار کرنے اور پھر ان پر انعامات الہی کی بارش کا قصہ بیان ہو جائے، تاکہ بعد میں یعنی آج کے نوجوان جب اس کو پڑھیں تو وہ بھی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، لیکن اللہ کے دین کو کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے عزیز و اقارب سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو بالکل بھی وہ دریغ نہ کریں۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ کہف جنہوں نے ہمت کی تھی، ہمت مردہ مدد خدا، جب انسان ہمت کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے ہمت کی اپنا ایمان بچانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک غار کی طرف پناہ لینے کا سوچی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جھوٹے معبودوں پر کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کو اپنا رب نہیں سمجھیں گے، نہ ہی ہم اس کو پکاریں گے۔ اور پھر وہ کہنے لگے یہ تو ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ بڑے معبود بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اپنے ان معبودوں کے لیے کوئی کھلی، کوئی واضح، کوئی روشن دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور یہ بہت ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے بھی فرمایا فمن ازلم، ازلم اصل میں افعلوا کا باب پر ہے، تو افعل کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، یعنی کون ہے سب سے بڑا، یعنی سب سے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے افطرا کہ جس نے باندھا علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ، وَإِذْ اور جس وقت اعتزلتموہم تم الگ ہو گئے تھے ان سے، اعتزلتمو تم الگ ہو گئے تھے، ہم ان سے، وما اور جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے تھے، الا اللہ اللہ کے علاوہ، فأووا تو تم پناہ لو الی الکہف اس غار کی طرف، ینشرو وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ویہیئ اور وہ آسان کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملہ میں، مرفقا خوب آسانی۔ تو یہاں سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا مکمل ذکر ارشاد فرمانا شروع کیا ہے۔ تو اصحاب کہف کی تفصیلات جاننے سے پہلے ایک سوال ذہن میں بڑا آتا ہے کہ اصحاب کہف کا عجیب و غریب واقعہ کس شہر یا کس ملک یا پھر کس علاقے میں پیش آیا، اور جس غار میں انہوں نے پناہ حاصل کی تھی وہ غار کہاں پر ہے؟ تو قرآن پاک نے اپنے حکیمانہ اصول اور خطیبانہ اسلوب کی وجہ سے کسی قصے اور واقعہ کی پوری تفصیل کو ترتیب وار بیان نہیں کیا ہے۔ ہر قصہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وہ اجزاء بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق انسانی ہدایات اور اسلامی تعلیمات سے ہے، جن کا تعلق نہیں ہے یعنی وہ کس جگہ پر ہے، کس علاقے پر ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کس صدی سے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا تعلق کیونکہ انسان کی رہنمائی یا انسان کی ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، صرف انہی واقعات کو بیان فرمایا جن سے انسان کی ہدایات کے یعنی جڑے ہوئے ہیں قصے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے بھی صرف وہی اجزاء بیان فرمائے ہیں جن میں امت مسلمہ کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے۔ باقی اجزاء اور حصے جو خالص تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ہاں اصحاب کہف کے سوئے رہنے کی مدت اور ان کی تعداد کے بارے میں سوالات کے انداز میں ذکر ضرور فرمایا ہے، مگر ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ ان کے سوئے رہنے کی مدت یا پھر ان کی تعداد یا پھر اس طرح کے مسائل میں زیادہ بحث و تکرار کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے امور کو علم الہی کے سپرد کر دینا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فرض منصب ہی قرآن عزیز کے معنی اور مطالب کی توضیح اور تشریح کرنا تھا، انہوں نے بھی اپنی زبان مبارک سے اس قصہ کے تاریخی اجزاء کو
بیان ہی نہیں فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ نے بھی ایسے معاملات میں قرآنی اسلوب کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اصول اختیار فرمایا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رہنے دیا جائے۔ ہاں البتہ اصحاب کہف کے غار کے بارے میں علماء تفسیر اور مورخین نے جو تحقیق فرمائی ہے یا پھر ان کے جو خیالات اور آراء ہے جو وہ کہتے ہیں، وہ کچھ تو کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ روم کے شہر رقیم میں پیش آیا اور وہیں پر یہ غار موجود ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی اصحاب کہف کی غار شام میں موجود ہے۔ کچھ اندلس غرناطہ لوشا نامی گاؤں میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی غار ہے۔ البتہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کے حالات کی خبر دی ہے تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان میں غور و فکر کریں، اور ہمیں اس غار کی جگہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی کہ وہ زمین کے کس ملک میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی مقصد اس سے وابستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے تو اس کو مبہم ہی رہنے دیا جائے۔ ہاں ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے وقت یعنی زمانہ کے کس مذہب یا کس زمانے کی بات ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ صحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے۔ مطلب واضح طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت پہلے کا واقعہ لگتا ہے، اور اس کی دلیل میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف عیسائی ہوتے تو یہودی ان کے حالات کو یاد رکھنے کی طرف اتنی توجہ نہ دیتے۔ حالانکہ قریشیوں نے جب اپنے وفد کو یہود مدینہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کے لیے اصحاب کہف ذوالقرنین اور روح کے متعلق سوال کرنے کی ہدایت کی۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ یہود کی کتاب میں مذکور تھا اور انہیں اس کا پورا علم تھا، اور ظاہر ہے کہ یہودیوں کی کتاب نصرانیوں یعنی عیسائیوں سے پہلے کی ہے تو یہ واقعہ بھی پہلے کا ہی ہے۔ ہاں البتہ تفسیر معارف القرآن میں علامہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اصحاب کہف کے زمانہ کی تعیین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس ظالم بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی اس کا نام دقیانوس تھا، اور یہ سن 250 کا زمانہ تھا۔ پھر شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے، تو یہ مجموعہ سن 550 ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سن 570 میں ہوئی تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کہف کی بیداری کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے پیش آیا۔ تو معارف القرآن کے حساب سے تفسیر ہے، اس کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف لوگ توحید پرست عیسائی تھے، اور ان کی بیداری کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے 20 سال پہلے پیش آیا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ تو آراء ہیں مفسرین کی اور علماء کی، کہیں پر بھی ٹھوس ثبوت قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے یا کس سن کی بات ہے یا کس نبی کے امتی تھے یہ لوگ۔ باقی تفسیر مظہری میں ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس مذہبی طور پر نام تھا نا اس کا دقیانوس، تو وہ مذہبی طور پر اتنا متعصب متشدد اور بت پرستی کا حامی تھا کہ لوگوں کی مذہبی وابستگی کا جائزہ لینے کے لیے وہ مختلف شہروں کا دورہ کرتا اور اپنے خفیہ ذرائع سے لوگوں کے عقائد و نظریات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا، اور توحید پرستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرواتا اور ان کی لاشیں عبرت کے لیے شہر پناہ کے دروازوں پر لٹکا دیا کرتا تھا۔ اب بلاد روم کا بادشاہ دقیانوس عوام کے نظریات اور اعتقادات
کی جانچ پڑتال کے لیے حسب معمول اصحاب کہف کے شہر میں آیا اور لوگوں کے مذہبی رجحانات کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو اسے معلوم ہوا کہ ہمارے ہی شہر کے چند نوجوان غیر اللہ کی پرستش کے باغی ہیں اور بتوں کے نام کی نظر و نیاز کے منکر ہیں، اور وہ شرک نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے ایک الگ تھلگ جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ وہ خود بھی بادشاہ کے مذہب کو نہیں مانتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سرکاری مذہب سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب بادشاہ دقیانوس کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو اسے سن کر یہ بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ان نوجوانوں کو حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ سرکاری افسر تلاش میں نکلے اور تمام نوجوانوں کو جب انہوں نے دیکھا تو اتفاقاً وہ سارے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے اور سر سجدے میں تھے، اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما اور ہماری طرح انہیں بھی توحید کی سمجھ عطا فرما اور تمام لوگوں کو شرک کی بیماری سے محفوظ فرما۔ یہ نوجوان اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے اور دعا کر رہے تھے کہ سرکاری افسروں نے انہیں گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ ان کے چہرے غبار آلود اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بادشاہ جو دقیانوس تھا انتہائی غصہ کی حالت میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور گرجدار آواز میں کہنے لگا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے شہر کے سردار اور عوام ہمارے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں، تو تم ان کی طرح کیوں نہیں کرتے اور ان کا رنگ ڈھنگ کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ اب میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم میری بات مان لو اور ہمارا ہی مذہب اختیار کر لو تو تم بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے ہمارا راستہ، ہمارا مذہب اور یہ شرک نہ کیا، یہ تمام باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اختیار نہ کی، تو میں تم کو قتل کروا دوں گا اور تمہاری زندگیوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ اسی قصہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 14 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اب ظالم بادشاہ کا یہ فرمان سننے کے بعد وہ ڈگمگائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے شرک نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اس کی بات مانی ہے، بلکہ ان کے دل مضبوط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا برملا اعلان کیا اور پھر شرک اور گناہوں کا انکار کیا، اور انہی جو بادشاہ کے ساتھی تھے ان کی طرف اسی کے دربار میں اسی نے جہاں پر بلایا ہوا تھا نا، وہاں پر ہی اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم کے افراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو معبود بنا لیا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یعنی انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے نوجوان تو بے وقوف پاگل ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کی کوئی کھلی دلیل بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یعنی وہاں پر انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے ترمذی شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جابر۔ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرے، یعنی کلمہ حق کہے۔ تو اصحاب کہف نے بھی بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیا اور افضل ترین جہاد کیا۔
اب جب بادشاہ نے ان کی اتنی دلیری، استقامت اور بہادری کو دیکھا تو متاثر ہوا اور بات بدلنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ابھی نوجوان ہو، مجھے تمہاری جوانیوں پر ترس آ رہا ہے، میں تمہیں قتل کروانے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم اپنی قوم کے دین اور مذہب پر واپس لوٹ آؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ تمہیں عزت اور احترام دی جائے گی، اور اگر تم نے اس نئے دین کو نہ چھوڑا، آباء و اجداد کے مذہب کو اختیار نہ کیا اور اپنے موجودہ خیالات پر ہی کاربند رہے تو پھر میں تم سب کو قتل کروا دوں گا، اور پھر میں تمہارے ساتھ کوئی بھی نرمی یا کوئی بھی رعایت نہیں رکھوں گا۔ اب میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم خوب غور و فکر کر لو اور میری جو میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور قوم کے نظریات اور ان کے دین کو قبول کر کے اپنی جانوں کو بچا لو۔ اب بادشاہ تو یہ کہہ کر چلا گیا تو صحابہ کہف نے آپس میں مشورہ یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر سے حسب استطاعت رقم لے آئے اور اس کا کچھ حصہ غرباء میں تقسیم کر دے اور باقی اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں۔ پھر ہم سب شہر کے کسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے اور سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور ہمارے معاملہ میں درستگی اور بھلائی کا سوال کریں گے، اور پھر جو سچے ہمارے عقیدے ہیں اسی پر ہم اپنے سچے عقیدے پر کاربند رہیں گے۔ اور اسی ہی بات ان کے مشورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نمبر 16 میں بیان فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان کفار اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے ساتھ پوجا کرتے ہیں وہاں سے الگ ہو گئے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب جب اصحاب کہف پناہ لینے کے لیے غار پر پہنچے تو اپنے رب کے حضور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو دعائیہ کلمات کے طور پر پیش فرمایا، بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو آپ سب خصوصی طور پر یاد کریں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل کام، کوئی بھی پریشانی آن پڑی ہے، بے چین ہے دل، تو تب یہ دعا پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَا، اور تو دیکھے گا، الشمس، سورج کو، اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو تو جھک کر نکل جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف کو، وَإِذَا، اور جب غربت وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان سے، ذات الشمال ان کی بائیں طرف، وہم، اور وہ، فی فجوۃ کھلی جگہ میں ہیں، منہ اس غار سے، ذالک یہ واقعہ سارے کا سارا، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من جسے یہد اللہ ہدایت دے اللہ، فہوا تو وہی المہتدی ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جسے یضلل وہ گمراہ کر دے، فلن تو ہرگز نہیں تاجیدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیہ کوئی دوست، مرشدہ جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جس غار میں وہ گئے ہیں، جس میں وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے اس غار کا حالات یعنی منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کا غار ایسا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو جھک کر نکل جاتا تھا ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب غروب ہوتا تھا تو جھک کر یعنی کترا کر نکل جاتا بائیں طرف کو۔ غار بھی کھلا تھا، اس میں تمام جو زندگی کی ضروریات، مثلاً ہوا کا اخراج، سورج کی روشنی اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ
بہت زیادہ روشن ہو اور اندھیرا بھی بالکل نہیں ہوتا تھا، یعنی جب تک وہ سوئے رہے ہیں وہاں پر تب تک اللہ تعالیٰ نے اس غار کو ایسا ہی رکھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ غار بھی من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ چاہے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اب جسے اللہ چاہے یا جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پا سکتا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم بھی دی، اور پھر دو راستے بتا دیے، ہدایت والا بھی گمراہی والا بھی، جنت والا بھی جہنم والا بھی۔ اب یہ انسان کی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ چاہے جنت کے راستے پہ چلنے کی، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی، تو بڑا خاردار، بڑا مشکل اور مصیبتوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ اگر وہ استقامت اختیار کرے اور اسی راستے پر چلتا رہے، انشاءاللہ آخر اس کی منزل جنت ہوگی۔ لیکن جو بندہ دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی آرائش اور دنیا کی خوش رنگیوں میں مصروف ہو جائے اور بالکل زیب و زینت والا رستہ یعنی گمراہی والا رستہ، جہنم والا رستہ اختیار کر لے، تو اس کی منزل آخر جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دے کر دونوں راستے بنا کر یہ بیان فرما دیا کہ یہ دونوں راستے ہیں۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے گا اسی کو اختیار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اب جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے اور گمراہ ہو جائے تو آپ اس کے لیے کوئی بھی رہنمائی کرنے والا، کوئی بھی اس کا دوست نہیں پائیں گے، یعنی اس کو کوئی دوست نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام نشانیاں آ جانے کے باوجود، تمام حقیقتیں کھل جانے کے باوجود جو بندہ پھر بھی جانتے بوجھتے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے نا، پھر نہ اس کا کوئی دوست بچتا ہے، نہ اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ الکہف کا مکمل رکوع نمبر 2 پڑھا ہے۔ چونکہ اس کی آیات کم تھی، رکوع چھوٹا صرف 5 آیات پر مشتمل تھا، تو ہم نے ایک میں ہی پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے دین کے راستے پر استقامت عطا فرمائیں، اور ہماری جوانیوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما کر ہمیں اتنی ہمت اور استقامت عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں اور ہم جنت کے راستے پر چل سکیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔